السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے آخرت پر ایمان اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ بھی کچھ بھائیوں نے یہ بات کی تھی کہ آخرت پر زیادہ زور کیوں دیا جا رہا ہے اور آخرت پر زیادہ توجہ دینے اور زور دینے کا فائدہ اس دنیا میں کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آخرت پر زیادہ توجہ دینے سے دنیاوی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس دنیا کے اندر جو ہماری کامیابی اور ترقی ہے وہ شاید کم ہو جائے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسی کا جواب ہم تلاش کریں گے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ آخرت پر ایمان، یہ قرآن کریم کی بنیادی جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں ان میں سے ایک۔ قرآن مجید کا جب آپ پہلا صفحہ پڑھتے ہیں تو اس میں متقیوں کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ہدی للمتقین، کہ قرآن کریم کتاب ہدایت کے طور پر نازل ہوا متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں، وہ صفات کچھ بیان کی گئیں۔ یہ پہلے پارے کا پہلا صفحہ قرآن مجید کے گویا پہلے صفحے میں اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ کون ہیں ان میں سے کچھ باتیں جو بتائی گئیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہو۔ جتنا آخرت پر یقین ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ تو پہلے صفحے پر قرآن کریم کے جو بات بتائی گئی، متعدد مرتبہ قرآن میں اس کو دہرایا گیا، حتیٰ کہ آخری پارے کی آخری جو صورتیں ہیں اس میں بھی آخرت ہی کا ذکر کیا گیا۔ تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بات جو قرآن کریم کے پہلے صفحے میں کی گئی اور آخری صفحے تک اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے دہرایا گیا، آخر اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہمیت نہ ہو تو اتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ آخرت پر جو لوگ ایمان لائے وہ کیسے کامیاب ہوئے اور جو ایمان نہیں لائے وہ کیسے ناکام ہوئے، اس کا ذکر مختلف صورتوں میں کیا گیا۔ ان میں سے ایک سورہ قاف ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعہ کے خطبے کے دوران یہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ اور صحابیات کا یہ ہے قول کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے خطبے میں سنا، اور اتنا سنا کہ ہمیں یاد ہو گئی یہ سورت، یعنی بار بار دہرایا گیا۔ کیوں دہرایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سورت جب پڑھا کرتے تھے کوئی مناسبت ہوتی اس کی، اور کوئی پیغام دینا مقصد ہوتا، صرف تلاوت کے طور پر نہیں تھی بات، بلکہ ایک پیغام بھی دیا جانا مقصود تھا۔ قرآن کریم میں ایمان کے بارے میں تین جو اہم اجزاء بیان کیے گئے، توحید، رسالت اور آخرت۔ ایمان یہ تینوں کے اطراف گھوم رہا ہے۔ تو آخرت گویا کہ ایمان کا ایک بڑا عنوان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پچھلی جو قومیں ناکام ہوئی اس کا ایک سبب آخرت فراموشی۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ چند قوموں کا نام لے کر اس میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرے، کھڑا کر دے؟ یعنی پہلی بار پیدا کرنے والے خالق کے لیے کیا یہ بات مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے انسان کو کھڑا کرے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم تو حساب کتاب ختم، کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں ہے۔ اسی سے پھر وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ بابر بعائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو رنگ ریلیاں کرنا ہو وہ اسی زندگی میں کر لو، دوبارہ کون زندگی پائے گا، کون سی جنت ہوگی کون سی جہنم ہوگی، سب یہیں پر ہے جو کچھ ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ تو یہاں جو اقوام کا ذکر کیا گیا، نیشنز کا،
اس میں ایک بات بہت ہی اہم اور نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ قومیں کون سی تھیں جس کو آج کی ہم اصطلاح میں، ماڈرن اصطلاح میں کہیں کہ یہ سپر پاور تھیں اس زمانے کی، جنہوں نے آخرت کا یقین کیا تھا۔ یہ ویسی عام قومیں نہیں ہیں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں جو اس زمانے کی تھیں۔ قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، ان کا اگر آپ ذکر دیکھیں گے، قوم عاد یہ وہ قوم ہے جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور روئے زمین پر، یعنی ہیلتھی اور صحت کے اعتبار سے فٹ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ان کا غرور تھا۔ اور اسی طرح قوم صالح، جس کو قوم سمود کہتے ہیں علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم، تو صالح علیہ السلام کی قوم یہ کیا تھی؟ یہ کنسٹرکشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اتنی اس زمانے میں ترقی کی تھی کہ آج اس دور میں بھی ان کے بنائے ہوئے جو گھر ہیں ابھی تک حیرانگی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ کے لیے بھی، انجینئرز کے لیے بھی۔ وہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرتے رہے ہوں گے کہ پتھر، چٹان، پہاڑ، باہر سے پورا پتھر ہے، پہاڑ ہے، اور اندر موم کی طرح اس کو تراش کر گھر بنا لیا گیا۔ کیا ٹیکنالوجی تھی ہوگی؟ اور پھر یہ کون سی قوم ہے جو بالکل دنیا کے آغاز کی قوم ہے، قوم صالح، سمود کے بعد، قوم عاد کے بعد ان کا مقام ہے، تو یہ ہزاروں سال پرانی قوم ہے، مگر ان کی بستیاں ابھی تک، یہ جو سعودی عرب کا بارڈر ہے، جو تبوک اور اس کے درمیان میں واقع ہے ایک بستی العلا سے قریب میں یہ جگہ ہے مدائن صالح۔ تو مدائن صالح میں وہ جو لوگ بنایا کرتے تھے اپنے گھر، اس کے ابھی تک کچھ نمونے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہزاروں سال پرانی بنائی ہوئی یہ گھر اور بستیاں ابھی تک موجود ہیں، حالانکہ اس میں بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم جو ہزاروں سال میں آتے رہے ابھی تک باقی کیسے ہیں وہ؟ اور پھر وہ کون سی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی؟ تو اس لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں، یہ ویسے ہی باتیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح مختلف اور اقوام کا اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد میں پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر نہیں ہے، یا مرنے کے بعد وہ زندگی نہیں دے سکتا، اسی لیے تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو؟ اور سورہ قاف کے شروع میں ہی ایک بات کہی گئی، بگاڑ کا ایک سبب آخرت کو بھولنا ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کوئی ہمیں زندہ کرے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی ہمیں زندہ کرے۔ یہ عام طور پر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے جو پیغام دیا گیا سورہ ملک کے اندر دیکھیے، تبارک الذی، اس کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت، یہ ساری روٹین جو بنائی ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ آزمائے، یہ چیک کرے کہ کون اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور کون یہ کام نہیں کرتا۔ اب یہ جو مرنے کے بعد آخرت اور اس کا جو تصور ہے، اس کا ایک حصہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری کچھ باتیں ہیں مزید، کہ آخرت پر جتنا ایمان اور یقین ہوگا، آدمی دنیا کی زندگی اتنی ہی صحیح کرے گا، مگر آخرت پر ایمان کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ ترک دنیا یہ قرآن مجید یا احادیث میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے اور رہنے کے اصول ہمیں بتائے گئے، مگر بیلنس، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، کیونکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، سورہ اعلیٰ سبح اسماء میں جو بات کہی گئی۔ تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہاری پرائرٹیز بدل گئی ہیں، تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھول بیٹھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ترجیح اول، پرائرٹی نمبر 1 وہ آخرت کو دو اور دنیا سے جائز حصہ لو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، دنیا چھوڑو نہیں کہا، بلکہ دنیا سے حصہ لو، مگر بیلنس کے ساتھ، کہ آخرت تمہارے نزدیک پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس کی کامیابی، اور دنیا سے جو کچھ جائز حصہ ہے وہ تمہیں لینا چاہیے۔ یہ ہمیں اصول بتایا گیا۔ اب دنیا
سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینے کا مطلب وہ کام جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، ایسے اعمال صالحہ جس کا فائدہ آدمی کو مرنے کے بعد ہو سکے، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس طرح سے گزارے کہ جیسے امانت ہے، اور یہ امانت اللہ کی طرف سے دی گئی اور وہ اس کے مطابق ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ یہی سورہ قاف میں کہا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے ایک بول اگر نکل رہا ہے یا تمہارا سنگل کوئی بھی ایکشن عمل، وہ سب آن دی ریکارڈ ہے۔ آدمی جب میچور ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر مرنے تک ہر کام اس کا آن دی ریکارڈ ہے، کوئی چیز آف دی ریکارڈ نہیں ہے یہاں پر۔ اور وہی ریکارڈ وہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تم خود دیکھ لو تمہاری زندگی کا ریکارڈ کیا ہے، کتنے خیر کے کام تم نے کیے اور کتنے شر کے کام تم نے کیے، اسی کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا جو ریکارڈ بن رہا ہے، یہ اس زندگی کے اندر ملائکہ کے ذریعے سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کو ایز اٹ از نقل کر رہے ہیں۔ اور ہمیں جو بات بتائی گئی کہ یہ جو موت ہے کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم، اس کے لیے ہے کہ آدمی چوکنا رہ کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آدمی مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، فیملی لائف میں ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، موت اس وقت بھی آ سکتی ہے۔ آدمی شراب خانے میں ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، غلط کاری میں لگا ہوا ہے، موت اس وقت بھی آ سکتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ لقمان کے آخری حصے میں جو بات کہی گئی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کا دن، ٹمارو، کیا خبر آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی 100 سال کا پلان بنا سکتا ہے مگر کل کیا ہوگا اس کو نہیں معلوم۔ اور موت کس حالت میں آئے گی وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا گیا کہ اس سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے تم جو کچھ کام کرنا چاہتے ہو نیکی کا، یعنی انویسٹمنٹ جو آخرت میں کام آئے، وہ اس کے لیے تم تیاری کرو، ورنہ آدمی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ کہے گا جو سورہ منافقون کے آخری حصے میں جو بات بتائی گئی کہ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیوں مہلت مل جائے؟ وہ کہے گا کہ میں جاؤں کچھ صدقہ اور خیرات کروں، جاؤں کچھ توبہ کر کے واپس آؤں، جاؤں کچھ نیکی کا کام کر کے واپس آؤں، اتنی مہلت مجھے چاہیے۔ ابھی تک میں نے کوئی صدقہ نہیں دیا، اب میں جا کر صدقہ دینا چاہتا ہوں، یا اللہ اتنی مجھے چھوٹ دے دیجیے۔ یا کوئی کہے گا میں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر کے میں واپس آنا چاہتا ہوں، یا فلاں نیکی رہ گئی میں وہ کرنا چاہتا ہوں اور واپس آ جاؤں گا۔ تو کیا یہ مہلت اس کو ملے گی؟ زندگی صرف ایک ہی بار ہے، دوبارہ زندگی اس کو نہیں ملے گی۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیور ایور، ہرگز نہیں، یہ امپاسبل ہے کہ کسی کو دوبارہ موقع مل جائے۔ زندگی ایک ہی بار، اس کے بعد حسرت، پچھتاوا، ندامت کہ اگر میں کر لیتا، اگر میں یہ توبہ کر لیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن یہ اگر مگر وہاں پر کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے، تو وہاں پر وہ پچھتائے گا، وہاں پر وہ افسوس کرے گا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور یہ جو نمونہ ہے کس طرح سے نمونہ ہے کہ دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے واپس تشریف لا رہے تھے، کسی صحابی نے دیکھا، آپ کو سلام کیا، آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا، تھوڑا سا آپ آگے بڑھے، تیمم کیا اور تیمم کر کے آپ نے جواب دیا، اور پھر یہ وضاحت بھی کی کہ میرے بھائی تم نے جب سلام کیا میں سن لیا تھا، مگر میں اللہ کا نام بغیر وضو کی حالت میں دینا نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے تیمم کیا۔ ایک دوسرا، وضو بھی تو مجھے کرنا تھا نا، تو تیمم کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا
نہیں معلوم کہ وضو کرنے تک میں زندہ رہ سکوں گا اور سلام کا جواب دے سکوں گا، تو اس لیے میں نے تیمم کر کے تمہارا جواب دے دیا۔ تو اب آپ بتائیے وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور یہ کہنے والے کوئی عام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ یعنی مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اتنی مہلت میری زندگی میں ابھی باقی ہے کہ میں جاؤں اور وضو کروں، یا اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوگی تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس واقعے اور حدیث کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو خاص طور پر تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی سے آپ نے کہا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے، سرے راہ کہیں پر رکتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ سمجھیے کہ ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں کبھی موٹر وے کے سفر سے، اور وہاں پر رکنے کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں ہم۔ وہاں جب رکتے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے کہیں پر بھی ہم جب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں تو وہاں سروس پر تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے عام طور پر، ساتھ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کار میں، کوچ میں، بس میں، جو بھی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 15 منٹ رکیں گے یہاں پر، اپنی ضروریات 15 منٹ میں کر کے فارغ ہو کر جلدی سے جلدی تشریف لاؤ، اس لیے کہ ہمارا آگے سفر ہے۔ تو ہم وہاں 15 منٹ کے لیے رک رہے ہیں، اور 15 منٹ میں ہم گاڑی میں جو سامان ہے باہر نہیں نکالتے، کیونکہ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں اور اپنی ضروریات کی حد تک ہم رکیں گے، اور اس کے بعد آگے جو سفر کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر کہیں رکتا ہے اور پھر اسے آگے چلنا ہے۔ تو یہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک قرآنی اسلوب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں دیا، اور آپ نے وضاحت فرمائی، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ عبداللہ ایسے زندگی گزارو، کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو، چاہے صدقہ ہو، توبہ ہو، وصیت ہو، رات میں خیال آئے صبح تک انتظار مت کرو، اور صبح خیال آئے تو رات تک انتظار نہ کرو۔ کیا معلوم کہ تمہاری زندگی میں دوسری صبح ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اور شام تمہاری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے۔ تو اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، نیکی کا کام کرنے میں ڈیلے نہیں، جب خیال آیا فوری طور پر کرو، توبہ کرنے میں تاخیر نہیں، جب خیال آیا فوری اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث میں چاہوں گا ہمارے بھائی بہنیں وغیرہ اس کو ذہن میں رکھیں، بہت اہم حدیث ہے، جو اس وقت کا جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری جو سچویشن ہے اس وقت، ایسے لگتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج ہمیں دیکھ کر یہ حدیث بیان کی ہے۔ حالانکہ یہ 1400 سال پہلے آپ نے بیان کی۔ یہ بیوٹی ہے حدیث اور سنت کو اگر کوئی آدمی سمجھے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں ذرا جلدی کرو تم۔ کیوں؟ فتنن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی، ڈارکنیس بڑھتے جاتا ہے، اور اس میں جو بادل وغیرہ چھا جاتا ہے تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے۔ تو تاریکی اور تاریکی بڑھتے جاتی ہے، اندھیری رات ہو، کلاؤڈ ہو، بادل ہو، پھر وہ جس تیزی کے ساتھ تاریکی بڑھتی جاتی ہے، فتنے اتنی تیزی سے تمہارے درمیان آئیں گے، فتنے اتنی تیزی سے پھیلیں گے تمہارے درمیان جیسے رات کی تاریکی پھیلتی ہے۔ اور کیسے فتنے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت کی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح بستر سے اٹھے گا مومن، مسلمان، اور شام ہونے سے پہلے اپنا مائنڈ بدل دے گا، کافر بن جائے گا۔ یا کبھی کوئی رات میں بیڈ پر جائے گا مسلمان کے طور پر، صبح ہوتے ہوتے دماغ بدل گیا اس کا اور وہ کافر ہو گیا۔ اس تیزی کے ساتھ وہ اپنا مائنڈ بدلے گا، دین کو اس تیزی کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور کریں گے کیا لوگ وہاں؟
اس فتنے کے دور میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ جو آخری حصہ ہے مجھے اور آپ کو پریکٹیکل لائف میں اس پر ذرا اپلائی کرنا اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹکڑے میں آخری پورشن میں بات جو بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین اور عقیدے کا دنیا کی کمانے کی وجہ سے سودا کر دے گا۔ دین فار سیل، فتویٰ فار سیل، حرام اور حلال کے مسائل برائے فروخت۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دین، عقیدہ اور اسلام کا سودا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کبھی بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک نے کیا کر دیا، فلاں ذمہ دار نے کیا کیا، فلاں لیڈر نے کیا کیا۔ اس حدیث کو پڑھ کر اس کو اپلائی کیجئے کہ دین کس طریقے سے چھوڑ دیں گے لوگ، اور صرف بڑوں کے پیچھے ہی نہیں، ملک کے سربراہ کون ہیں، صدر کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی پرسنل جو زندگیاں ہیں انڈیویجول سطح پر بھی اس کو غور کریں، ہمیں بھی جواب مل جائے گا ہم کتنے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور دین کے ساتھ ہم کتنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو یہ بات کہی، بادروا بالاعمال، کہ نیک اور اچھے عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ یہ فتنوں کا دورہ آئے گا اور اس کے بعد میں یہ زیادہ سیریس قسم کے پرابلمز پیدا ہوں گے۔ اور اس وقت ایسے لگتا ہے کہ وہ فتنے ہماری گھر گھر تک اس کی آگ پہنچ چکی ہے، اور اس میں دین، اللہ کو راضی کرنے والی باتیں، حرام حلال، جائز ناجائز، یہ سب دوسرے درجے میں چلی گئی۔ پہلے درجے میں یہ ہے کہ میٹیریل بینیفٹ، مادہ اور مادیت، کہ جتنا ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، اس کو بنانے اور حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو۔ اس کے اندر آدمی جو حرام حلال، جائز ناجائز، یہ حدود ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آخرت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تسبیح لے کر موت یا آخرت اس کا ورد کرتے رہیں۔ تیاری کا مطلب ہے کہ آدمی کوئی بھی کام جو اہم ہو اس کو کرنے کے لیے جس طرح سے پریپریشن کرتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، اور اس کے مطابق جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ اس کو تیار کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کورٹ میں جا رہا ہے، کوئی صبح بہت ضروری ٹرائل ہے یا ہیئرنگ ہے، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ 1 سے 4 وکیلوں کے پاس جائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، ان کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق پیپر ورک پورا کریں گے، وقت سے پہلے ہر چیز کو چیک کریں گے کہ جب ہمارا ٹرائل شروع ہو تو وہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ پریپریشن ہے اس کے لیے، تاکہ جب ہم کورٹ میں جائیں تو وہ ساری چیزیں ہماری جس طرح سے ہونی چاہیے اسی انداز سے وہ چیزیں ہوں، اور وہاں پر ہم اپنا بھرپور کیس صحیح انداز سے پیش کر سکیں۔ یا اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے تو اس کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ صبح جو ایگزامینیشن وہ ہال میں جائے گا تو وہاں ایگزام ہال میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے اسے، اس کے لیے بہت پہلے سے وہ اسٹڈی کرنے لگتا ہے۔ وہ نہ رات دیکھے گا، نہ دن دیکھے گا، نہ کھیل دیکھے گا، نہ آرام دیکھے گا۔ وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹڈی میں اپنے آپ کو لگا دے۔ خاص طور پہ وہ طلباء جو چاہتے ہیں کہ میرا کوئی فیوچر بنے، اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ساری توجہ اسٹڈی پر لگاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جب میں ایگزام ہال میں بیٹھوں تو وہاں مجھے کوئی شرمندگی نہ ہونی پڑے۔ اس کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ موت کے بعد کی تیاری کا معنی کیا ہے؟ موت کے بعد کی تیاری کا مطلب ایسے اعمال جو ہمیں وہاں پر کام آ سکیں، قبر میں، حشر میں، میزان اور ترازو جب وزن تولنے کے لیے رکھا جائے گا اعمال کا، اس موقع پر، اور جب سب لوگ انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جانے والے ہیں، تو وہاں ایسے اعمال جیسے سورہ کہف کے آخر میں کہا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، یہ ہے آخرت، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ رائچیس گڈ ڈیڈز، نیک اعمال ایسے کر کے رکھو کہ وہاں جاؤ تو ندامت نہ ہو، وہاں جاؤ تو پچھتاوا نہ ہو۔ ایسے کچھ کام اور ایسے کچھ عمل آدمی کو تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو وہاں پر آدمی کے لیے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں؟ مثلا ایک صحابی ہیں، وہ بڑا مشہور نام ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔
تو ربیعہ بن کعب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی خدمت کر دیا کرتے تھے. جیسے بعض لوگ ہوتا ہے اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ کوئی خدمت کرتے ہیں، کبھی پانی لا کر دے دیا، کبھی آپ کے ساتھ راستے میں ہو لیے، اس طرح کی جو عام خدمت ہے. وہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو وغیرہ یا کوئی ایسے ہی پانی لا کر انہوں نے رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ربیعہ تم کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. دیکھیے میں اور آپ ہوتے تو اس موقع پر کیا کہتے، لیکن صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز الگ تھا. وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے لوگ. انہوں نے کہا نبی نے خود آفر کی ہے، تو فوری طور پر انہوں نے جو سوال کیا ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور انہوں نے کیا کہا؟ جی میں مانگنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے ملے. یعنی جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگ سکتے تم؟ انہوں نے کہا نہ، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور کچھ نہیں چاہیے. گویا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پیشکش کی تھی. اب ان کا مطالبہ اتنا ہیوی تھا، کہا کوئی دنیاوی چیز کوئی یہاں پر جو میں دے سکتا ہوں، تم تو ایک دم آخرت اور جنت اور وہ بہت بڑا سوال تم کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہی چاہیے، جنت چاہیے، دنیا کی کوئی بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے ایک بات فرمائی. آپ نے کہا اچھا یہ ہے، عینی علی نفسی کا بکثرت السجود، پھر تم میری مدد کرو وہ اس طرح کے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ کر. تو اس میں پوائنٹ کیا ہے سمجھنے کا؟ اگر آدمی فرض نمازوں کے علاوہ نفل وغیرہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ نوافل جنت کے اونچے درجات پانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. ان صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ تاکید کی ان کے سوال کے جواب کے طور پر کہ تم بھی کچھ کرو، اپنے نفل وغیرہ زیادہ سے زیادہ پڑھو تاکہ یہ نیکی تمہارے وہاں پر کچھ کام آ سکے. ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا. شفاعت، ریکمنڈیشن. جو آدمی قرآن کی دنیا میں ریسپیکٹ کرتا رہا اسے ایکسٹرنل کوئی باہر سے سفارش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. قرآن مجید خود اس کے حق میں سفارشی بن جائے گا. اب قرآن مجید خود اس کے حق میں سفارش بن جائے آخرت میں تو یہ کتنی بڑی نیکی کی بات ہوئی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا جو چیز مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، کہ جب آدمی دنیا سے مر جاتا ہے تو کہا گیا کہ دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال کو ختم بند کر دیا جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ایون اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، باقی اس کا ریکارڈ بند، کیونکہ زندگی ختم ہو گئی، ریکارڈ بند. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو ریکارڈ بند ہونے کے باوجود نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اس کی. اور وہ کون سے 3 کام ہیں وہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے جو آخرت کا انویسٹمنٹ یا تیاری کی جو بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو چیز ہے مرنے کے بعد جو کام آنے والی ہے، صدقۃ جاریہ، ایسا چیریٹیبل کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے. رفاہی کام. رفاہی کام کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ کہ کہیں پانی کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں ٹیوب ویل، نلکا، پانی، کنویں کا انتظام کر دیا. بے شک اس کے انتظام کرنے میں کوئی زیادہ خرچ نہ ہو، یہ نیت کی بات ہے، لیکن اس آپ کے ٹیوب ویل سے، نلکے سے، اس کنویں سے مخلوق کو جب تک فائدہ پہنچے گا، انسان نہیں، مخلوق، چاہے چرند پرند، حیوان، مویشی، کوئی بھی ہوں، ایک ایک بوند کے عوض میں اس بنانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایون وہ مر بھی جائے ثواب نہیں رکے گا جب تک وہ نلکا یا کنواں باقی ہے، جب تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا درندے چرند پرند جس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا. یا اسی طرح کہیں مسجد،
آپ چلے جائیے بہت سے دیہات خریوں میں، اللہ جانے اللہ کے کون سے نیک بندے ہیں جنہوں نے وہاں مسجد بنائی ہوگی، جن کا نام بھی ہم گزرنے والے تو نہیں جانتے۔ مسافر وہاں رکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نماز وغیرہ پڑھا، وہ آگے چلا گیا، لیکن وہ بنانے والے جو ہیں، ہو سکتا 200 سال ہو گئے ہوں، 400 سال ہو گئے ہوں، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، لیکن وہ بنانے والے کو برابر اس کا ثواب مل رہا ہو۔ وہ مر چکا مگر ثواب اس کا روکا نہیں جا رہا ہے اس کو۔ اسی طرح ایسا کوئی بھی کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہاسپٹل، علاج معالجے کی سہولت ہے، راستہ بنا دیا آپ نے کسی کے لیے، یا کوئی یتیم خانہ بنا دیا، یا مدرسہ بنا دیا، جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہے گا، وہ بنانے والے کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لحاظ سے، وہ ایسی نیکی ہے، مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں اس کے ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے اس میں پیسہ کتنا لگا اس کا، کہیں پر کنواں یا پانی کا بندوبست کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں، 400-500 پاؤنڈ کے اندر اندر شاید پانی کا انتظام ہو جائے، یا کہیں پر کوئی اچھا کام ہو جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مگر نیکیاں اس کی کتنی زیادہ ہیں، اجر اس کا کب کب مل رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، بنانے والے کو یا اس کی انویسٹمنٹ کرنے والے کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او علم ينتفع به، ایسا نالج، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، بینیفیشیل نالج۔ مثلا ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کہیں سے دعاؤں کی کوئی کتاب آپ لے لیجیے، سپلیکیشنز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب چاہ ہو سکتا پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کا وہ مل جائے، بلکہ یہاں میں نے دیکھا لاہور سے ایک مسنون دعائیں چھوٹی سی کتاب ہے، بہت سے لوگ اپنے جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو لکھنے والے تھے اللہ جانے کب کی ان کی وفات ہو گئی، مگر یہ ہے کہ وہ کتابچہ بہت سارے لوگ یہاں لا کر تقسیم کرتے ہیں، مسنون دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے جتنے لوگ وہ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، برابر اس کا ثواب ان کو مل رہا ہوگا۔ اب آپ لا کر یہ تقسیم جو کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دولت بہت بڑی نہیں ہے، ہو سکتا وہ لاہور میں تو میرا خیال ہے چند روپیوں کی بات ہے وہ، مگر اگر پاؤنڈ میں تقسیم کریں تو 1 پاؤنڈ بھی نہیں بنتا ایک کا وہ، مگر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا ان کو ثواب مل رہا ہوگا۔ یا ایسے ہی اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کے لکھنے والے مصنف، آتھرز یا پبلیشرز نہیں ہیں اس وقت دنیا میں، مگر ان سے فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے، اس کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ اور نہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی کو صرف قل هو اللہ احد سورت سکھا دیں، قل هو اللہ سکھانے میں کتنی دیر لگے گی اپنے بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو مثلا، اور وہ زندگی میں جتنی مرتبہ یہ سورت کی تلاوت کرے گا، سکھانے والے باپ کو یا دادی، نانی جو بھی ہیں اس کی، ان کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی ایفرٹ، مگر ثواب کے اعتبار سے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ بطور گفٹ کے قرآن مجید کا کوئی ترجمہ، تفسیر وہ دے دیتے ہیں، وہ جب جب اٹھا کر پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب برابر مل رہا ہے۔ تو علم کو آگے کرنے کے کئی طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ خود بہت بڑے اسکالر ہوں، عالم فاضل ہوں، کتاب لکھیں، بلکہ آپ کئی طریقوں سے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو بات کہی گئی، جو یہاں کے حساب سے بہت سیریس ہے، کہ مرنے کے بعد جو چیز کام آ سکتی ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو دعا کر سکے۔ اس پر ذرا غور کیجیے، صالح کہتے ہیں وہ جو نیکی کا کام کر سکے، ایک تو اولاد ہو پیچھے لیکن نیک اولاد، اور دوسری وہ دعا کر سکے۔ اولاد کی دعا والدین کے لیے ان کی درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے، اور اولاد کی دعاؤں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے گزرے ہوئے والدین کو۔ لیکن کون سی اولاد دعا کر سکتی ہے؟ وہ جن کو خود معلوم ہو کہ دعا کیا ہے، وہ سمجھتے ہوں کہ آخرت کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، انہی کی دعا کا فائدہ ہوگا۔
آپ اور ہمارا کتنوں کا تجربہ ہے یہاں پر، کتنے ایسے جنازے آتے ہیں باپ جو اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتے باپ اپنی بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، مگر اس کا جنازہ ہے باپ کا، بیٹا پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم کہ ابا جان کی جنازے کی نماز میں کیسے پڑھوں۔ اب جو باڈی کو سامنے رکھ کر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو، وہ بتائیے بعد میں کیا دعا کرے گا۔ اسی طرح ماں اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ ماں جو کچھ کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ماں کی جو اس کے ساتھ جو ممتا ہوتی ہے، اگر اتنی زیادہ شفقت اور محبت نہ ہو تو بچے بڑے نہیں ہو سکتے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا چین آرام سارا چھوڑ کر بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، مگر ماں کا جنازہ ہو اور اس کی اولاد اس کے لیے دعا تک نہ کر سکتی ہو تو بعد میں کیا کر سکے گی۔ تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، اب اس کو سمجھیے کہ اس کا معنی کتنا وزنی ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ جائیے جو کم سے کم دعا تو کر سکے، اور وہ ایسی اولاد کے لیے اس میں ماں باپ کی بھی پھر کنٹریبیوشن ہے، ان کا بھی حصہ ہے کہ ان کو ایسے نیک بنائیے، ان کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے، وہ جانتے ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو ایسی اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس حدیث میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مرنے کے بعد یہ 3 ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا، ثواب اس کا جاری رہے گا، کہ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، اور ایسی اولاد جو تمہارے لیے دعا کر سکتی ہو۔ وہ جب تک باقی رہیں گے، ان کی نیکیاں باقی رہیں گی، مرنے کے باوجود اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا۔ اسی طرح سے اور کوئی بھی کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ اگر آدمی کرے گا تو اس کا وہاں پر اس کو آخرت میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ آخرت پر جتنا یقین ہوگا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، ریکارڈ پر ہے، اور یہ ریکارڈ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی کے مطابق اللہ کے پاس میرا سوال و جواب ہوگا۔ تو جتنا یقین ہوگا دنیا کی زندگی اتنی آدمی صحیح اور پاکیزہ انداز سے گزارے گا، اور جتنی پاکیزہ زندگی گزرے گی آخرت میں اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں موت، اس کو یاد رکھنے کی بات کہی گئی، اس کے لیے تیاری کرنے کی بات کہی گئی، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ انویسٹمنٹ، کچھ ایسی نیکی جو مرنے کے بعد کام آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔